کرنے کے لیے آیا ہوں وہ صرف دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی یہ کہ خدا را اس الیکشن کو صرف محض کنٹونمنٹ کا الیکشن سمجھ کر گھروں سے گھر نہیں بیٹھ جانا ووٹ ڈالنے کے لیے کہ جی کوئی بات نہیں کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے یہ تو فلاں پارٹی نے جیت جانا ہے جو بھی بنے گا کونسلر بن جائے گا ہم میں سے ہی ہوگا. یہ بات نہیں ہے. یہ کنٹونمنٹ کا الیکشن ایک ٹیسٹ کیس ہونے جا رہا ہے دوبارہ. جس طرح کے پی کے الیکشن نے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا ہے. یہ لوگوں کی اس وقت کی سوچ کی عکاسی و غمازی کرے گا یہ الیکشن. اور یہ بات آپ یاد رکھیں, آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک اکثر جو ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں وہ فورسز میں اپنا ٹینیور گزار کے آئے ہوئے اور وہ زمانے کی اونچ نیچ کو, وہ ملک کی ضروریات کو, وہ پاکستان کی اکانومی کو, وہ دنیا کے حالات کو سمجھنے والے لوگ ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے قائد اور میرے لیڈر کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب. میں یہ سوال اس لیے کرتا ہوں آپ لوگوں سے پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے. وہ اس لیے کہ آپ آج رات کو جب اپنے گھر میں آرام کریں گے, وہ اسی پنجابی چاہنے نا سرانے نال سر رکھسو سے لے ساریاں سوچاں بندے آوے نہیں آئے, اس ویلے اپنے اللہ و حاضر ناظر جان کے آپ لوگ یہ سوچنا کہ کیا اس وقت ہماری موجودہ سیاسی قیادت میں کوئی ایسا شخص ہے جو پاکستان کی اس ڈوبتی ناؤ کو, اس بھنور سے, اس کشتی کو نکال سکے. کیا بلاول سے آپ کو امید ہے کہ وہ بچہ نکال لے گا اس کشتی کو؟ کیا آصف علی زرداری سے آپ کو توقع ہے؟ میرے لیے سب لیڈر قائدین پارٹیوں کے, ہاں وہ علاقائی پارٹی ہوں, وہ سب قابل احترام ہیں, لیڈران قابل احترام ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کی اسیسمنٹ میں یہ دیکھا ہے کہ اس وقت اس پاکستان کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی بہت ضرورت ہے. اگر اس ملک کو اس بھنور سے کوئی نکال سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ اس تبدیلی کی طرح جھوٹے نعرے کی فریب میں آ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دے دیں گے. نہیں, ان کے 2-3 دفعہ کے ٹینیور آپ کے سامنے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب میاں نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں, پاکستان کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں, تو 2-2.5 سالوں میں موٹر وے بننے شروع ہو جاتے ہیں, قیمتوں میں استحکام رہتا ہے, 10-10, 11-11, 12-12 ہزار میگا واٹ بجلی بنتی ہے, اور لوگوں کے روزگار کے بندوبست بھی ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اور پھر اسی پاداش میں ان کو پھر ہر 2-3 سال کے بعد جب بھی وہ آتے ہیں ان کو اقتدار سے الگ کر دیا جاتا ہے. کبھی ان کے دامن پہ ایٹمی دھماکوں کا الزام لگایا جاتا ہے اور اس وجہ سے سزا ان کو دی جاتی ہے. اب میں جو بات جس کو جوڑنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے خدا را اس کو صرف کنٹونمنٹ کا الیکشن نہیں سمجھنا. یہ آنے والی سیاست میں یہ جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں یا کنٹونمنٹس کے ہوتے ہیں یا بلدیات کے ہوتے ہیں, یہ آپ کے علاقے کی تعمیر و ترقی کی سمت متعین کرتے ہیں. سمت اس طرح متعین کرتے ہیں, رزلٹ اس طرح متعین کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے اس وقت. آپ دیکھ لیں کے پی کے کا الیکشن ہوا ہے, انہوں نے لوگوں نے اپنے ضمیر کے آواز پہ ووٹ دیا. اب دوسرا الیکشن کروانے نہیں جا رہے وہ. اس لیے اس الیکشن کو آپ نے خوش قسمتی سمجھ کے کہ آپ کے علاقے میں حکومت الیکشن کروا رہی ہے, خوش قسمتی سمجھ کر آپ نے گھر گھر سے ہر فرد نے نکلنا ہے. اور میری ماؤں بہنوں جن تک میری آواز جا رہی ہے انہوں نے نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے.
وہ اس لیے کہ آپ نے اپنے آنے والے وقت کے لیے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی سمت کا تعین کرنا ہے. اور میں آپ سب لوگوں سے ایک یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ لوکل سطح کے الیکشن ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس پارٹی کے نمائندے نے آپ کے اس حلقے میں تعمیر و ترقی کے سلسلے میں آپ لوگوں کے کام کیے، اور جس پارٹی نے کام کیے ہیں اس میں انشاءاللہ قرا میرے قائد اور میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی نکلے گا انشاءاللہ. باقی میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ ہمیں آپ نے موقع دیا کہ میں آ کر آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کیا. جاتے جاتے ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اب وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. بہت